اور وہ لوگ جو حق بات سن کر، حق کو دیکھ کر، حق کو پہچان کر اس پر عمل نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پر بھی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت کفر کے نتیجے کو واضح کرتی ہے کہ جب انسان بار بار حق کو پہچان کر ٹھکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کان، اس کے دل اور آنکھوں سے ہدایت کی روشنی چھین لیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ختم کا مطلب ہے مہر لگا دینا، بند کر دینا، یعنی ان کے دلوں کو بند کر دیا گیا ہے، یعنی ان کے دل اب ہدایت قبول کرنے کے قابل نہیں۔ ان کے اندر ضد اور تکبر اور حسد نے اتنی جڑ پکڑ لی کہ سچائی سن کر بھی ان کے دل نرم نہیں ہوتے۔ وعلی سمعہم، یعنی ان کے کان بھی بند ہو گئے، وہ قرآن تو سنتے ہیں مگر سمجھنے یا قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ حق کی بات ان کے کانوں سے گزرتی ہے، ان کے کان سنتے ہیں حق بات کو، لیکن ان کے دل تک ہی نہیں پہنچتی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، دن رات کائنات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، لیکن ان سے عبرت نہیں حاصل کرتے۔ دنیا کی چمک نے ان کی نگاہ کو حق سے اس طرح اندھا کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی عقل، دل اور ہوس سب کچھ حق کے مقابلے میں ضائع کر دیا۔ یہ آیت خاص طور پر قریش کے بڑے سرداروں کے بارے میں نازل ہوئی، جس طرح کے ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ وغیرہ۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی جانتے تھے، لیکن غرور اور دنیاوی مفاد کی سبب ایمان نہ لائے۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے خود اپنے دل بند کیے، اب ان کے دلوں پر میری مہر لگ چکی ہے۔ اگر انسان بار بار حق کو ٹھکرائے تو ہدایت کی توفیق چھن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ بات نہ بھولیں کہ یہ بات صرف قریش کے سرداروں کے لیے خاص نازل ہوئی یہ آیت نہیں، آج کے دور میں بھی اگر کوئی بندہ حق بات کو بار بار ٹھکراتا ہے، حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو یہ آیت بھی ان پر بھی فٹ ہوتی ہے۔ گناہ انسان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں، اور دل کی سختی ایمان کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ کی بات سن کر جھک جانا ایمان کی علامت ہے، اور ضد کرنا کفر کی علامت ہے۔ ہدایت مانگتے رہنا ضروری ہے، کیونکہ تاکہ اللہ ہمارے دل کو بند نہ کرے۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ کفر صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ ایک انجام ہے جو انسان کو آخرت کے روز، کل قیامت کے روز ایک بڑے عذاب تک پہنچا سکتا ہے۔ جب انسان ضد اور تکبر میں آ کر اللہ کی باتوں کو رد کرتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ ہدایت کے لائق ہی نہیں رہتا۔ دل کی نرمی، عاجزی اور اللہ سے ہدایت مانگنا ایمان کی حفاظت کی کنجی ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص بار بار حق کو ٹھکراتا ہے، گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے اور نصیحت سن کر بھی نہیں بدلتا، نصیحت حاصل کر کے بھی اپنے آپ کو نہیں بدلتا، اور تو ڈر ہے کہ کہیں اس کا دل بھی بند نہ ہو جائے۔ یہ آیت صرف ابو جہل کے لیے نہیں، یہ آیت ابو لہب کے لیے نہیں، یہ آیت صرف ولید بن مغیرہ کے لیے نہیں، یہ آیت ہر اس انسان کے لیے ہے، یہ بلکہ ہر اس انسان کے لیے وارننگ ہے جو حق کو جان کر بھی نظر انداز کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، دل کی نرمی، عاجزی اور ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہمیں اس بات پر، اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔